اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف پھر دوبارہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اور فرمایا کہ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہاں پہ بیان فرمایا کہ اور ہم نے قط کیا یعنی جدا جدا کیا انہیں اثنتئی عشرۃ اسباطًا 12 قبیلوں میں، 12 قبیلوں امماً یعنی 12 گروہوں اور 12 قبیلوں کی صورت میں ان کو ہم نے جدا جدا کر دیا، 12 جماعتیں بن گئیں، کیونکہ 12 حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور اسی اعتبار سے پھر ہر بیٹے سے ایک قبیلہ اور اس طرح سے 12 قبیلے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، پانی کی ڈیمانڈ کی کہ میری قوم پیاسی ہے، ان کو پانی کی ضرورت ہے، تو پانی کی قلت ہے، اور جب حضرت موسیٰ نے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے تو ہم نے وحی کی ان کی طرف کہ کیا کرو، اَنَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ کہ پتھر کے اوپر اپنا عصا مارو، عصا کو زور سے مارو۔ جب عصا مارا تو کیا ہوا، فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، 12 چشمے پھوٹنے لگے، اور پھر تقسیم بندی کی گئی ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ان میں سے ہر تمام لوگوں نے اپنے جو پینے کی جگہ یعنی اپنے چشمے کو جان لیا کہ یہ ہے میرا چشمہ، یعنی ہر ایک قبیلے کے لیے ایک چشمہ مخصوص ہو گیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ پھر اس کے بعد ان کے اوپر اللہ نے یہ رحمت کی کہ ان پر سایہ کیا غمام کا، بادلوں کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے ان پر نازل کیا من و سلویٰ، آسمانی غذا نازل کی، بہترین کھانا نازل کیا۔ کولو کھاؤ، تم سب کھاؤ، من تو یہ بات ہے پاکیزہ چیزوں سے ما رزقناکم جو تمہیں ہم نے دی ہیں۔ وما ظلمونا اور انہوں نے ظلم نہیں کیا، ولیکن وما ظلمونا انہوں نے ظلم ہم پر نہیں کیا، ہم پر ظلم کر بھی نہیں سکتے۔ وما ظلمونا ٹھیک ہے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون بلکہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ یہاں اس آیت میں بنی اسرائیل کو دوبارہ احسان اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ یاد دلائی جا رہی ہیں کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنا ناز و نعمت میں رکھا، کتنی تمہاری خواہشیں پوری کی، کتنی نعمتیں تمہیں عنایت دی کہ تم 12 قبیلوں میں تھے، 12 قبیلوں میں تمہیں جدا جدا کر دیا، تمہاری تشخیص ہو جائے، تمہاری پہچان ہو، تمہارے آپس میں لڑائی نہ ہو، تاکہ 12 قبیلوں میں الگ الگ ہر قبیلے کے لیے حضرت موسیٰ نے سردار مقرر کیا ہوا تھا، جانشین مقرر کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ ان لوگوں کے درمیان جو ہے وہ آپس میں اختلاف نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، ہر ایک قبیلے کے لیے الگ سے جگہ۔ تو حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور پھر انہی سے جو نسلیں پھیلی تو 12 قبیلے، ہر بیٹے کی ایک نام سے ایک قبیلہ، تو اس طرح سے 12 قبیل ہو گئے۔ اب یہ اتنا ان کا آپس میں اختلاف کی، آپس میں لڑتے جھگڑتے کہ ایک جگہ سے پانی پینے کو تیار نہیں۔ حضرت موسیٰ کو تو خیر ناک میں انہوں نے جم کیا ہوا تھا، آئے روز کوئی ڈیمانڈ، آئے روز اذیت، جیسے بیان ہوا پہلے بھی قرآن کریم نے مختلف صورتوں میں، سورہ صف میں جیسے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ نے انہیں ہاتھ جوڑ کے فرمایا کہ لما اذون کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو، اے بنی اسرائیل مجھے اذیت کیوں دیتے ہو، جبکہ تمہیں معلوم ہے، جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں،
جانتے ہوئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تب بھی مجھے اذیت دیتے ہو. تو اذیت دیتے تھے حضرت موسیٰ کو، تکلیفیں دیتے تھے حضرت موسیٰ کو. تو حضرت موسیٰ سے انہوں نے کہا، ڈیمانڈ کی کہ موسیٰ ہم چاہتے ہیں ہم سب کے لیے الگ الگ چشمہ ہو، ہم ایک چشمے سے پانی نہیں پیئیں گے، ایک جگہ سے نہیں پانی، ایک گھاٹ سے پانی نہیں پینا ہم نے. لہٰذا حضرت موسیٰ نے دعا کی اللہ تعالیٰ کے حضور میں کہ میری قوم کو پانی کی قلت ہے، پانی کا مسئلہ ہے، پانی پہ جھگڑا ہے. تو حضرت موسیٰ کے اوپر وحی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑ کے دامن میں جاؤ، وہاں بڑا سا ایک پتھر ہے، اس پتھر پر جو ہے مارو اپنا عصا اور انشاءاللہ اس سے 12 چشمے. اور حضرت موسیٰ نے اس عصا کو مارا ایک چشمے بڑے سارے پتھر کے اوپر، اور اس طرح سے وہاں سے مختلف جگہوں سے 12 چشمے پھوٹے. اور یہ 12 چشمے جو تھے 12 جگہ سے پانی نکل رہا تھا، اور ہر ایک کو الگ الگ کیا گیا، اور اس طرح سے ہر ایک قبیلے کے لیے ایک مخصوص چشمہ ہو گیا. مخصوص ہو گیا کہ یہ چشمہ فلاں قبیلے کے لیے، فلاں قبیلے کے لیے، فلاں قبیلے کے لیے، اس طرح 12 چشمے 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ ہو گئے. یعنی اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ، یعنی کتنی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات بھی پوری کر دی کہ چلو ایک گھاٹ سے پانی نہیں پیتے، الگ الگ چشمے. پھر دوسرا احسان یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم صحرا میں تھے، صحرا سینا میں تھے، گرمی تھی، تپش تھی، سایہ نہیں تھا، سائبان نہیں تھا، اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا. یہ لو بادلوں کے سائے میں تم زندگی گزارو. پھر بھوک کا مسئلہ تھا، صحرا میں کھانا نہیں مل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل کر دیا. من و سلوہ کے بارے میں مختلف تعبیرات ہیں. تو البتہ یہ کہتے کچھ جو ہے وہ بٹیر کی شکل میں یا اس طرح سے کچھ پرندوں کی شکل میں اس طرح کے تھے کہ جن کو بھیجا گیا، پھر وہ آسانی سے ان کو پکڑ کے آرام سے جو ان کو پکا کے کھاتے تھے. یعنی اس صحرا میں اس طرح کے پرندے ملتے نہیں تھے، موجود نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. اسی طرح سے من اور ایک خاص قسم کا جو کھانا یا خاص قسم کی چیز تھی کہ جو جیسے شہد کی مانند چیز تھی، جو وہ رات کو جیسے برستی ہے بارش یا جس طرح آس پڑتی ہے، اس طرح سے وہ مختلف بوٹوں کے اوپر، پودوں کے اوپر وہ آ کے جم جاتی تھی، اور شہد کی مانند ایک چیز تھی جس کو وہ صبح اٹھا لیتے تھے اور آرام سے اس کو میٹھی شکل میں تھی، اور جس طرح شہد ہوتا ہے اس طرح کی چیز تھی، اس کو وہ استعمال کرتے تھے. تو یعنی یہ من و سلوہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس صحرا میں انہیں عنایت کی. پھر اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں مختلف کہ پاکیزہ کو کہا گیا پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دی ہیں. اور یعنی اس باوجود جیسے سورہ بقرہ میں بیان ہوا تھا کہ اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل کیا، مختلف نعمتیں نازل کی، پھر یہ کہنے لگے کہ موسیٰ ہم تک گئے من و سلوہ اس طرح کی چیز کھاتے ہو، ہمارے لیے کوئی جو ہے وہ سبزیاں ہوں، کوئی ترکاری ہو، کوئی پیاز ہوں، کوئی یہ چیزیں ہوں، ہم تو یہ دالیں ہوں، یہ چیزیں کھانا چاہتے ہیں. تو پھر اللہ نے کہا کہ اس جو ہے وہ شہر میں اتر جاؤ، یہاں جو ہے وہ صحرا سینا سے نکل کے شہر میں جاؤ، اور وہاں پہ تمہیں اس طرح کی کھانے کی چیزیں ملیں گی. تو لہٰذا مختلف نعمتیں نازل کی گئیں، لیکن یہ فرمایا کہ وما ظلمونا، نعمتیں تو ہم نے دی آپ کو، اور ہم نے تمہیں جیسے دوسری قرآن کی دوسری آیات میں فرمایا کہ فضلتکم علی العالمین، تمہیں عالمین پر، تمام لوگوں کے اوپر تمہیں فضیلت دی، تمہیں ایک بہترین قوم کے طور پر انتخاب کیا تھا اللہ تعالیٰ نے. لیکن تم لوگوں نے ہدایت کے راستے کو فالو نہیں کیا، گمراہی کی طرف چلے. وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر تو ظلم نہیں کیا، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی ناشکری کی وجہ سے، اور اپنی جو ہے وہ نافرمانیوں کی وجہ سے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے نفسوں پر ظلم کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اپنے نفسوں پر ظلم کیا، جس کے نتیجے میں وہ ایک مغضوب قوم بن گئے. وہ قوم جو فضیلت والی قوم تھے، وہ قوم مغضوب بن گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی جو ہے وہ مغضوب، انتہائی جو ہے ناپسند قوم بن گئے. تو یہ کیوں ہمیں بیان کیا جائے؟ کیا فقط قرآن ہمیں یہودیوں کی داستانیں سناتا ہے؟ نہیں، یہ مسلمانوں کو متوجہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہا ہے
کہ ایسا نہ ہو کہ وہ راستہ، وہ مسیر کی جو یہودیوں نے طے کیا کہ ایک بہترین امت ہے، ایک بہترین قوم تھے، اور آہستہ 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 اس ڈگر پہ پہنچ گئے کہ وہ مغضوب علیہم ہو گئے. ایسا نہ ہو کہ تم ان کی طریقے پر چلتے چلتے تم بھی ایسے ہو جاؤ. عبرت کے لیے عبرت حاصل کرو، اس راہ کو نہ اپناؤ، اس راستے پہ نہ چلو. اللہ کی نعمتوں، اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرو اور اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہو، تقوی الہی اختیار کرو.